السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ حج خدمت کا 2024 کا حج خدمت کام شروع ہو چکا ہے، تو الحمدللہ اس سال بھی حج خدمت کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ اگر حاجیوں کی خدمت میں جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی نیت پیسہ کمانے کی اور ہدیہ کمانے کی ہے تو ہرگز اس کام میں نہ جائیں۔ اگر خدمت کی نیت ہے تو الحمدللہ ضرور اپلائی کریں، کیونکہ حج خدمت کا کام بہت اعلیٰ ہے۔ یعنی حاجی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ جن کا میزبان ہوتا ہے تو اللہ ان کی خدمت کے لیے، میزبانی کے لیے بطور والنٹیئر ہم کو قبول کر رہے ہیں۔ یعنی حج خدمت کے اندر اگر ہم جا رہے ہیں تو نیت صرف خدمت کی ہو۔ اگر پیسہ کمانے کی نیت ہے تو ہرگز اس کام میں نہ جائے، کیونکہ 2 مہینے کا کام ہوتا ہے اور یہ شارٹ ٹائم ویزا ہوتا ہے۔ شارٹ ٹائم ویزا کے اندر آپ کو یا تو جدہ ایئرپورٹ پہ لگایا جائے گا یا پھر مینا جسے کہا جاتا ہے عرب میں، وہ پانی کا بندرگاہ ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر پانی کے شپ کے ذریعے سے کچھ ملکوں کے حاجی لوگ وہاں پر آتے ہیں، تو وہاں پر آنے والے حاجیوں کی خدمت ہوتی ہے، جیسے ان کو زمزم دے دینا، بسکٹس، جوس کی بوٹل، پانی کی بوٹل پرووائڈ کرنا، یا پھر ان کے لگیج کو کیری کرنا، یا پھر جو عمر دراز ہے ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر لے کر جانا، یہ حاجیوں کی خدمت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حج خدمت کے کام میں 3 مہینے کے اندر 6 مہینے میں جو شارٹ ٹائم ویزا ہوتا ہے اس میں جائیں گے اور مکہ اور مدینے میں کعبہ کے سامنے یا مسجد نبوی میں ہمیں ڈیوٹی کے لیے لگا جائیں گا، تو اس میں ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ اور رہا سوال کہ اگر آپ کی خدمت کی نیت ہے تو الحمدللہ ضرور اپلائی کریں، اور اگر آپ کو پیسہ کمانے کی اور ہدیہ کمانے کی نیت ہے تو ہرگز اس کام میں نہ جائے، کیونکہ یہ 2 مہینے کا کام، ویزا 3 مہینے کا ہوتا ہے اور کام 2 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو اس میں 2 مہینے کے کام میں آپ کو 1800 سے 2200 ریال سیلری ملتی ہے، اگر آپ کی کوئی چھٹی نہ ہوئی تو۔ انڈین کرنسی کے حساب سے 40-50 ہزار روپے ہوتے ہیں اس کے، اور اس میں سروس چارج جو لگتا ہے، جیسے جو مینجمنٹ والے ہوتے ہیں بامبے والے کچھ جہاں پر یہ کام آتا ہے، تو وہ 30 سے 35 ہزار سروس چارج اپنا لگاتے ہیں۔ تو جو آپ خرچ کر جائیں گے الحمدللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن زیادہ پیسے نہیں آئیں گے، 10-20 ہزار روپے بچ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ خدمت کی خدمت بھی ہو جائیں گی اور آپ کا عمرہ بھی ہو جائے گا الحمدللہ۔ 1 سے زائد عمرہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ کی خدمت کی نیت ہے تو الحمدللہ اپلائی کریں، اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خدمت میں جائیں گے اور ہمیں بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں لگایا جائے گا ڈیوٹی کے لیے، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ آپ کو یا تو جدہ ایئرپورٹ پہ لگایا جائے گا یا پانی کے جو یاٹ ہوتے ہیں جس کو مینا کہا جاتا ہے وہاں پر۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پوری جانکاری دی جائیں گی کہ وہاں پر جو خدمت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے رہائش گاہ کیسی ہوتی ہے، باقاعدہ ویڈیو کے اعتبار سے بتایا جائے گا، ان کے رہنے کی کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں خدمت میں تو الحمدللہ ضرور اپلائی کریں، کیونکہ تقدیر والے ہیں، اللہ کے گھر کے دیدار نصیب ہو جائیں گے، عمرہ نصیب ہو جائیں گا۔ آج اگر عمرہ کرنا ہو نا تو لاکھ روپے کے اوپر خرچ آتا ہے۔ آپ کا 30-35 ہزار میں عمرہ بھی ہو رہا ہے، خدمت بھی ہو رہی ہے، پھر جو پیسہ آپ لگا کر جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو ریٹرن مل رہا ہے، پھر 2 مہینے مقدس جگہوں پر، ہے نا، عرب جیسی سرزمین پر رہنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر خدمت کیا خدمت، اگر ایک کا بھی حج قبول ہوا تو ساری حاجیوں کی خدمت آپ کر رہے ہیں، تو سوچو جتنوں کا حج قبول ہو رہا ہے سب کے حج میں اللہ اپنا حصہ لگائیں گے۔ تو اس لیے ہے نا، جو مفلس ہے خدمت کی نیت رکھتے ہیں تو الحمدللہ اس کام میں ضرور اپلائی کرے، بہت بہترین کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم وہاں کی پوری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ ہمارا کام ہے امت تک، لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچانا، کیونکہ لاسٹ ایئر 2023 کے حج خدمت میں ہم نے خدمت کے کام میں 28 ہزار سروس چارج دے کر گئے تھے۔ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ایسے تھے جو تھرڈ پارٹی اور سیکنڈ پارٹی ایجنٹ کے تھرو آئے تھے، انہوں نے 70 سے 80 ہزار روپے سروس چارج دے کر آئے تھے، تو بجائے نفع کے نقصان کے ساتھ ریٹرن ہوئے، حالانکہ نقصان نہیں ہے،
क्योंकि अल्लाह की घर की हाज़िरी हो रही है, खिदमत हो रही है। हाजियों की खिदमत करना बहुत बड़ी शहादत की बात है। और उसके साथ साथ बैतुल्लाह की हाज़िरी बहुत सौ को नसीब नहीं होती। लाखों और करोड़ों के मालिक है, पैसे और रुपयों के मालिक है, लेकिन हज और उम्रा नसीब नहीं होता, उम्र ढल जाती है। कई लोग ऐसे हैं कि हज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कई सालों से अप्लाई कर थक चुके हैं, लेकिन उनका नंबर हज के लिए, अल्लाह की घर की हाज़िरी के लिए नहीं लग रहा है। उसके लिए भी नसीब रखते हैं, उसमें उम्रा तो हो ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बैतुल्लाह की हाज़िरी हो जाती है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस क्या होगा, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे करना है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो।